الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج درس قرآن علامہ شعیب عباسی صاحب نے فرمایا، یہ سب جتنے بھی علماء مجھ سے پہلے بیانات کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو تعارف کرایا تھا، یہ ہماری اکیڈمی کے ہی تیار شدہ علماء ہیں، یہیں کے تربیت یافتہ ہیں اور ماشاءاللہ اب عالم اور مفتی بن کر دین اسلام کی اخلاص سے خدمت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہی کی مثل یا ان سے تھوڑا سا درجے کم بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں، علماء، عالمات، مفتیان کرام اور مفتیات الحمدللہ اپنے اپنے طور پر دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ صرف تھوڑی سی بات میں نے اس لیے کی کہ جو ہمارے بھائی بہن اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، اکیڈمی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ان کو یہ خوشخبری بھی حاصل ہو کہ آپ کا جو بھی آپ سرمایہ دیتے ہیں وہ کسی کی جیب میں نہیں جاتا۔ میں الحمدللہ ذاتی مفادات اس سے نہیں لے رہا، بلکہ آپ کے سرمایے سے علماء تیار ہو رہے ہیں، اور آپ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور مزید تعاون کی توفیق جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو درس قرآن ہوا وہ 16واں سپارہ اور 16ویں سپارے کا جہاں سے اختتام تھا وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور 17ویں کے ربع تک ہم پہنچے، سوا سپارہ ہوا۔ تو اس میں جو شروع میں ایک قصہ ہے بڑا معروف حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جب ایک بیان کر رہے تھے تو کوئی کھڑا ہوا، ایک شخص، اس نے کہا کہ کیا اے موسیٰ، آپ کی امت میں آپ سے زیادہ بھی کوئی صاحب علم ہے؟ تو نبی جو ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنی امت میں علم والا ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہی آپ نے کہنا بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی کہ آپ سے زیادہ صاحب علم بھی ہیں، یعنی ایک مخصوص علم کے اعتبار سے۔ علم شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن ایک علم باطن، حکمتوں کا علم، کہ کام کے پیچھے، کسی بھی فعل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت کار فرما ہے، یہ علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے عرض کیا، رب کریم میں چاہتا ہوں کہ ان سے اس چیز سیکھوں، ان کے پاس جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ الہام فرمایا، طویل واقعہ ہے، پھر آپ وہاں گئے ہیں اور ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ اسی سے استدلال کرتے وہ علماء نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، کیونکہ ایک غیر نبی کبھی بھی علم میں نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ قوی دلیل ہے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام ساتھ رہے، طویل واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ کشتی کا پہلے کو لڑکا کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک کشتی میں بیٹھے ان لوگوں نے آپ کو بڑی آؤ بھگت کی، ادب احترام کے ساتھ بٹھایا، لیکن جب دوسرے کنارے کے قریب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اور پھر ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو وہاں عرف اور رواج کے مطابق ایک گاؤں والوں پر لازم تھا کہ مہمان کی تعظیم کرتے، انہیں کھلاتے پلاتے، لیکن انہوں نے ان کا خیال نہ کیا، بالکل کچھ نہیں پوچھا اور کوئی خدمت نہیں کی، جس سے موسیٰ علیہ السلام جلال میں تشریف لائے۔ پھر جب باہر آنے لگے تو شہر کے کنارے پر ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام نے بطریق معجزہ اس کو درست کر دیا۔ اس پر پھر آبجیکشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، اور پھر خضر علیہ السلام نے اپنے ان افعال کے پیچھے جو حکمت الہیہ کار فرما تھی وہ بیان کی، اور یہ ثابت کیا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ تو اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ جیسے یہ آگے آخر میں انہوں نے کہا کہ وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس میں جو تیسری چیز تھی جو انہوں نے تعویل بیان کی کہ ہم گاؤں میں جو ایک دیوار تھی اس کو سیدھا کیوں کیا، اس کا جواب جو ہے اس تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، تو وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ شہر میں دو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا،
فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ پہنچا دے انہیں ان کی بلوغت تک، جوانی کی عمر تک پہنچا دے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور نکالیں وہ دونوں اپنا خزانہ۔ تو یہ اس میں بس کیوں میں نے یہاں اس کو بیان کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد کی پروٹیکشن ہوتی ہے مال سے، کماؤ، حرام کماؤ، حلال کماؤ، بینک بیلنس بنا کے جاؤ تو اب ہمارے بچے بڑے آرام سے رہیں گے۔ حرام سے کبھی سکون نہیں ملتا، حرام سے کبھی فیوچر کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی، جیسے آئے گا ویسا نکلے گا، اولاد ویسی خرچ کرے گی اس کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود بھی آپ کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی حفاظت کا اہتمام کرے، تو بس یہ طریقہ اختیار کریں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور یہ علماء نے فرمایا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کوئی ان کا اصلی باپ کے بارے میں نہیں تھا کہ جو ایک دم جس کی اولاد تھے، بلکہ ان کی نسلوں میں 7ویں نسل میں ایک شخص تھا جو نیک اور پرہیزگار تھا، اس کی برکات یہ حاصل ہوئیں۔ اور اگر ہم اس کو ظاہری معنی پہ رکھیں کہ ان کا باپ نیک تھا، یعنی ان کے والد نیک تھے، بچپن میں فوت ہو گئے، بچے چھوٹے تھے اور باپ فوت ہو گیا، تب بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کا از خود اہتمام کیا اور اپنے نبی کو مقرر کیا کہ بطریق معجزہ دیوار کو سیدھا کریں، کیونکہ اگر یہ گر گئی خزانہ باہر نکلے گا، لوگ لوٹ سکتے ہیں، اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیں تاکہ بچے بڑے ہو کر خود اپنا خزانہ باہر نکالیں۔ اس پہ علماء نے یہی لکھا ہے، مفسرین نے، آپ بھی ذرا توجہ فرمائیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے، تو ہمیں نیک بننا چاہیے، ہمیں پرہیزگار بننا چاہیے، ہمیں دین کے قریب آنا چاہیے، دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ اگر میں آپ سے کویسچن کروں، بتائیں آپ کی اور میری تدبیر میرے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ، تو آپ کا جواب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ ان دونوں چیزوں میں ایک بیلنس رکھیں۔ وہ کیسے کہ ہم نیک بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ بعد میں حفاظت کرے، اور جو ایک بشر ہونے کے اعتبار سے، ایک مکلف ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کے لیے ہمیں کمانے اور ان کے مستقبل کو سیف کرنے کے لیے جو تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس اعتبار سے ہمیں کمانا بھی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ یہ کہیں کہ چلو بھئی ہم تو نیک بن جاتے ہیں، کام دھندہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ایک چیز پہ توجہ کر کے دوسری چیز سے عدم توجہ ہی کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھانے یہ مقصود ہے کہ ہم نیک بنیں اور حلال کمائیں، اگر وہ قلیل بھی ہوگا تو یہ سوچتے ہیں یار میں اچانک مر جاؤں گا، میرے بچوں کا ہوگا کیا؟ بے فکر رہیے، آپ کے بچوں کا بہت کچھ ہوگا، دنیا والے کیا سنبھال سکتے ہیں، میرا رب سنبھالتا ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے نیک نہیں بنے اور صرف دنیا جمع کر کے ہم نے سوچا کہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ کریں، تو اللہ کی تائید ہٹ جائے گی۔ جب یہ تائید غیبی ہٹے گی تو پھر آگے جو معاملات ہونے والے ہیں وہ آپ اور میں اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہ روک سکتے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے بچے ناز و نعیم میں پلے اور پھر فٹ پاتھوں پر آ گئے، ایسے کرائسس میں مبتلا ہوئے کہ کھانا پینا مشکل ہو گیا، عزت بچانا مشکل ہو گیا۔ تو یہ اگر سوچیں کہ میں بس اپنی تدبیر اختیار کروں، اللہ کی نہ مانوں، اللہ میری مانتا رہے، اور میں سرکشی کا راستہ اختیار کر کے اپنے بچوں کے فیوچر کو سیف کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں نیک پرہیزگار ہونا چاہیے، ہمیں نمازی بننا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، رزق حلال حاصل کرنا چاہیے، چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر اللہ نے ذرائع آپ کو دیے ہیں اور آپ وسیع رزق حلال حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح کہ اللہ اس کے رسول اور عام مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی بھی نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے پھر آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، حج کریں، قربانی کریں، صدقہ فطر ادا کریں، غریبوں کی امداد کریں اور اپنے بچوں کے لیے جمع کر کے رکھیں، مذہب منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم ڈس بیلنس ہو جائیں گے کہ ہم نیک نہ بنیں، ہم پرہیزگار نہ ہوں، ہم عبادات اختیار نہ کریں اور حرام کمائیں اور اب سوچیں بچوں کو مستقبل محفوظ ہوگا، یہ بس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچ اور فکر غلط ہے۔ ہمیں اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کا باپ نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ ان بچوں کے سامان کی حفاظت کرو کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، تو فائدہ پھر ہماری نسلوں کو اس انداز سے پہنچے گا۔ پھر یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 25 جو ہے 25، 26،
27 اور 28 بالکل چھوٹی سی ایک دعا ہے معروف، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس سے کچھ فائدے بیان کرنا مقصود تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا کہ فرعون کو جا کے تبلیغ کریں، تب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی تھی، اور اس عرض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ مصر کی حکومت ایک آگ آئی ہے اور وہ جلا رہی ہے۔ اس نے تعبیر معلوم کی تو پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے حکم دیا جتنے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان سب کو مار دو۔ اب بنی اسرائیل چونکہ غلام تھے، ان کے بچے مرنا شروع ہوئے، تو پھر اس کے ساتھیوں نے سمجھایا کہ بھائی اس طرح تم مارتے رہو گے تو کل ان کی نسلیں مزید غلام کیسے بنیں گی، وہ تو مر جائیں گی، پھر کام کون کرے گا، ہم کریں گے، ان کے بڑے بڈھے ہو کے مر جائیں گے، پھر کیا ہوگا۔ تو فرعون وہ جاہل آدمی تھا، اچھا چلو 1 سال مارو اور 1 سال چھوڑ دو۔ تو جس سال چھوڑنے کا تھا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے کا حکم دیا وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو آپ کی والدہ نے ان کو ایک چھوٹے سے جھولے اس میں ایک باکس میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ وہاں فرعون اور آسیہ اپنے محل پر کھڑے ہوئے تھے، نیچے نہر بہہ رہی تھی، وہ نظارہ کر رہے تھے، تو یہ بہتا ہوا باکس گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے دشمن کو یہ دل میں ہی محبت ڈالی۔ پہلے اس نے کہا جا کر دیکھو یہ کیا ہے، لے کر آئے، پردہ ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت اور پیارے کہ وہ دونوں کا دل آ گیا۔ ان کا اپنا بچہ نہیں تھا، تو بی بی آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو پال لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ابن فرعون کے نام سے معروف تھے، فرعون کا بیٹا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو جب وہ چھوٹے سے تھے، ابھی گود میں کھیل رہے ہیں، تو داڑھی پکڑ دی ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو فرعون جاہل آدمی تھا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، اس نے میری داڑھی پکڑی ہے۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ بھئی یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم اس کے سامنے آگ رکھو یا ہیرا ڈالو، یہ تو دونوں کو پکڑ لے گا۔ بس اس نے کہا یہی امتحان ہوگا، ایک ہیرا رکھو، ایک آگ کا انگارہ، اگر اس نے ہیرا منہ میں اٹھا کے رکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، اور انگارہ اٹھا کے رکھا، وہ ہیرا اٹھا کے رکھا تو وہی بچہ ہے، اور انگارہ رکھ لیا تو میں مان لوں گا یہ وہ نہیں ہے۔ وہ رکھ دیا، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ اب دیکھیں اللہ کی حکمت ہے، ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ نہیں جل رہا کہ بچہ تو ٹچ کرتے ہی چھوڑ دیتا، منہ میں رکھ لیا، منہ میں رکھا، زبان تھوڑی سی جلی، اس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہوئی، اور یعنی آپ بولتے ہوئے دقت محسوس کرتے تھے۔ تو اب جب تبلیغ دین کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب کریم، یہ عرض کی قال رب اشرح لی صدری، انہوں نے عرض کی اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ۔ کھول دے کا مطلب ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، میں جاؤں گا کیا ہوگا، میں صحیح تبلیغ کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کی وجہ سے سینہ تھوڑا سا تنگ محسوس ہوا۔ تو اللہ میرے سینے کو کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، میری لکنت کو ختم کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، آپ کی زبان کی لکنت ختم ہو گئی۔ تو اب ایک تو میں آپ سب کو یہ مشورہ دوں گا، کوئی بعض اوقات بچے بولتے نہیں ہیں، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، بول ہی نہیں رہے، تو پانی پہ دم کریں، یہ آیت 3 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، 7 دفعہ اس آیت کو پڑھیں، یعنی رب اشرح لی سے لے کر یفقہوا قولی تک پانی پہ دم کریں اور وہ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ بہت بہتر، اور بچے پر بھی دم کر دیجیے گا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں انٹرویو دینے جا رہے ہیں، جب آپ کا انٹرویو کی باری آئے، 3 دفعہ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یہ پڑھ کر بیٹھیے گا، انشاءاللہ زبان میں روانی رہے گی اور ذہن بھی حاضر رہے گا۔ اسی طرح جو امتحان دے رہے ہیں، امتحان میں جب آپ بیٹھیں، آپ ٹیبل پہ کرسی پہ بیٹھ جائیں، تو آپ وہی 3 دفعہ درود شریف اول آخر اور 7 دفعہ اس کو پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، پین پہ ماریں، جو کاپی آپ کو ملی ہے اس پر، اور جو پیپر سامنے سے آ رہا ہو اس کی طرف بھی پھونک مار دیں، انشاءاللہ وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اسی طرح آپ کوئی مطلب ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو 7 دفعہ وہی پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک، برکت پیدا ہوگی۔ تو یہ آیت بہت ہی بہترین ہے، اور ہم نے تو بارہا اس کو الحمدللہ جو اکابرین نے سمجھایا اس کے اعتبار سے اس کو استعمال کیا، اور بہت ہی مثبت نتائج سامنے آئے۔ اسی طرح تبلیغ دین جب ہم یہ بیان کرتے ہیں، حتی الامکان اگر کبھی ذہن میں نہ رہے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کو پڑھ کر پھر بیٹھتے ہیں،
تو اس سے زبان میں روانی بھی رہتی ہے، ذہن حاضر رہتا ہے، جملے مستحضر ہوتے ہیں۔ تو جو تبلیغ دین کرنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں، جو کبھی پبلک کا پریشر میں آ جاتے ہیں، آیات بھول جاتی ہیں، حدیثیں بھول جاتی ہیں، جو آپ بیان تیار کر کے آئے ہیں بروقت وہ یاد نہیں رہتا، اچانک باتیں نکل جاتی ہیں اور گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، وہ بیان سے پہلے اسی طرح 3 دفعہ اول آخر درود شریف، 7 دفعہ ان آیات کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اور پھر انشاءاللہ جب آپ بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی کرم فرمائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی بڑی قدرت والا ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں دوا کے بغیر بھی علاج کر دے۔ دیکھیں نا، اب زبان کی لکنت تھی، جلی ہوئی زبان تھی، کوئی کریم نہیں لگائی، کوئی دوا نہیں لگائی، بس آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے زبان کو ٹھیک کر دیا، روانی کے ساتھ زبان چلنے لگی۔ تو اس میں وہ لکنت والے جو ہمارے بھائی بہن اٹک اٹک کے زبان چلتی ہے، وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اور اللہ کی قدرت پر کامل بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے سرپرستوں سے خطاب فرمایا۔ جتنے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ تربیت کا مطلب ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، یعنی کسی شے کو اس کے کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ، اسے کہتے ہیں تربیت کرنا۔ تربیت کے لیے 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو تربیت کرنے والا ہو وہ علم رکھتا ہو، تبھی تو آپ تربیت کر سکیں گے۔ نمبر 2، آپ اس کو سامنے والے کو اس علم کو منتقل کریں، اس کی روشنی میں تربیت کریں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بڑے احسن انداز سے۔ اور تیسری چیز، خود رول ماڈل بن کر اپنے آپ کو دکھائیں، تب آپ کے جو نیچے ہوں گے ماتحت وہ آپ سے اکتساب فیض کریں گے۔ تو جب آپ کے پاس علم بھی ہو، انداز تربیت بھی بہت اچھا ہے، اور آپ خود رول ماڈل بھی ہیں، تو پھر برکتیں پیدا ہوں گی۔ اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، بہرحال ابھی تو ٹائم نہیں ہے، لیکن کبھی موقع ملے گا ہم آپ کو عرض کریں گے۔ باقی بیانات میں تو چیدہ میں بولتا رہتا ہوں کہ یہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے سال سے تیسرے سال کے درمیان ہمیں بچے کو کیا کیا سکھانا چاہیے۔ تیسرے سال سے 7ویں سال تک، یعنی 8ویں میں لگ جائے بچہ، اس سے پہلے کیا سکھانا چاہیے، پھر 8 سے لے کر بالغ ہونے تک ہمیں کیا سکھانا چاہیے اور کس انداز سے تربیت کرنی چاہیے، اور بلوغت کے بعد پھر انداز تربیت کیا ہو، کیونکہ تربیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ بلوغت تک ہمیں تربیت کو کامل کر لینا چاہیے، اس کے بعد پھر چیدہ باتوں میں تربیت درکار ہوتی ہے، لیکن باقی آپ مکمل طور پہ شرعی اعتبار سے تربیت کر چکے ہوں گے۔ اب چونکہ ہمارے والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اکثر ناراض مت ہوئیے گا، مطلب یہ ہمارے ہاں اوپر سے یہ چیز چلتی آ رہی ہوتی ہے، ہم وہی خاندانی رسم و رواج کے مطابق تو تربیت کر لیتے ہیں، بیٹا ایسا نہ کھاؤ کہ آواز آئے، بیٹا الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے، بیٹا پاؤں نہیں ہلاتے، پاؤں مار کے نہیں چلتے ہیں، دیکھو کسی گھر جاؤ کچھ مانگنا نہیں۔ یہ اچھا ہے، یہ اخلاقیات آپ سکھا رہے ہیں، یہ اچھی عادات آپ سکھا رہے ہیں، لیکن مذہب آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے طور پہ تربیت سمجھ رہے ہیں، ہم نے تو ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تو مجھ سے بہت تربیت کی کوشش کی، ہم یہ سوال کرتے ہیں کیا دینی تربیت کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بتائیے آپ سب سے پہلے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں، جب پتہ نہیں تو آپ نے کیسے تربیت کی ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس دینی تربیت میں تو کمی ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملے کہتا ہوں کہ جب تک اولاد ہمارے ساتھ صحیح ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ صحیح ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ مثلا اولاد ہم سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتی، ہم ڈانٹ بھی دیں، جھڑک دیں، کہنا مان لیتی ہے، وقت پر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، مان لیتے ہیں، تنخواہ ہمارے ہاتھ میں لا کے رکھ لیتے ہیں، ہم راضی، بچہ بہت اچھا ہے۔ اب چاہے وہ نماز نہ پڑھے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہو، وہ علم دین نہ سیکھے، وہ اوپر سے سر سے لے کر پاؤں تک بے عمل ہو، شریعت کو بالکل اپنے اوپر نافذ نہ کر رہا ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کی، کبھی سخت لہجے میں گفتگو نہیں کی، کبھی ہم ڈانٹتے بھی سر جھکا کے سن لیتا ہے، بس ہمارے ساتھ صحیح ہونا چاہیے۔ اب اس کے برعکس اگر وہ ہمیں الٹی بات کہہ دے، ہمارا کہنا نہ مانے، تو پھر ہمیں تشویش ہوتی ہے۔ پہلے جو کبھی بھی تشویش نہیں ہوئی تھی وہ تشویش اب ہوتی ہے، مفتی صاحب پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا، کہنا نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ باہر کے بہت سے بھائی بہن ہمیں کہتے ہیں گھر چھوڑ کے چلا گیا لڑکا، اب کوئی وظیفہ بتائیے، وہ نافرمانی کر رہا ہے، بتائیں کس طرح ہم اس کو سمجھائیں۔
یا ماں باپ کہتے بھی ہیں تمہیں نہیں پتہ کہ ماں باپ کا ادب و احترام کتنا ہوتا ہے. بس یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، ہمیں دین بھی یاد آتا ہے، ہم چاہتے ہیں اب بچے کی تربیت بھی ہو، اب ہمیں وظیفے بھی مل جائیں، لیکن جب وہ اللہ اس کے رسول کی نہیں مان رہا ہوتا ہمیں کوئی تشویش نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ سے یہ ہونا چاہیے، باقی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ ہے غلط رویہ. ہمارے ساتھ بھی صحیح ہو اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ بھی ہمارا بچہ صحیح ہو. جب آپ کی اور میری یہ سوچ بنے گی اور اس کو بنیاد بنا کر ہم تربیت کریں گے تو ہم تربیت میں کامل ہوں گے اور ایک اچھا کامل بچہ پیدا ہوگا. میں باہر کے لوگوں کو اکثر سمجھاتا ہوں، جو ہماری پہلی نسلیں باہر گئیں ان پہ یہاں کا رنگ زیادہ تھا، وہاں کا کم انہوں نے رنگ لیا، وہ کافی محفوظ رہے. پھر ان کے جو بچے ہوئے وہ چونکہ والدین کی زیادہ صحبت میں تھے، ماحول اتنا خراب نہیں تھا، وہاں کا بھی اثر لیا لیکن ادھر کا بھی اثر. پھر ایک اور نسل آئی، تیسری نسل نے باہر کا اثر زیادہ لیا، اپنے ماں باپ کا کم لیا. پھر ایک چوتھی نسل آئی، باہر کا اثر زیادہ، پیچھے کا اثر کم. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ذرا دیانت داری سے اپنے بچوں کے رویوں کو دیکھیں، ان کے دین سے تعلق کو دیکھیں، ان کی اخلاقیات کو دیکھیں، ان کی فکر آخرت کو دیکھیں، اور پھر سوچیں کہ جو آپ کی اگلی چوتھی پانچویں اور اس سے آگے جو چوتھی پانچویں نسل آئے گی کیا وہ اس کا ہوگا کیا وہ صحیح مسلمان بھی ہوں گے؟ یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، مساجد سے تعلق بھی ہے، بچوں کو سکھا بھی رہے ہیں، لیکن خود آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب مخصوص فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو مذہبی فیملی انہوں نے بھی دین سے بس ایک تھوڑا سا تعلق، بس ہاں بہت ایکسٹریمسٹ نہیں. بھائی بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا، داڑھی صاف کر رہا ہے، وہ بیٹی اگر بے پردہ باہر نکل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھتی ہے. باقی کہتے ہوئے والدین خود ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بچے پلٹ کے پٹاخ سے جواب دیں گے اور انہیں قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. مجبور ہے محض ماں باپ ہیں بعض اوقات. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا سوچئے، آپ تو اچھے فیوچر کے لیے گئے تھے، لیکن آپ ہماری توجہ کس پر ہوتی ہے؟ اپنی اور جو ہماری اگلی نسل ہے اس پر. لیکن میں کہتا ہوں ذرا آپ سے جو 4-5 نسلیں آگے آنے والی ان کا کیا ہوگا، ان پر تو توجہ کریں. میں نے تو ایسی ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں ان کے بچوں کو کلمہ تک نہیں پڑھنا آتا، نماز تو بہت دور کی بات، دین کی ABC نہیں آتی، اور وہ خوف کی وجہ سے بتاتے نہیں کہ بچے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ سوچئے آپ کے سامنے جب بچوں کا یہ حال ہے، ان کی نسلوں کا حال کیا ہوگا. بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بات بیان فرما رہا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے. لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تجھے عطا فرمائیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت کی بہتری تقوی کے لیے ہے، آخرت کا اچھا انجام تقوی کے لیے ہے، یعنی متقین کے لیے ہے. اب اس میں اللہ نے سمجھا دیا گھر والوں کو نماز کا حکم دے. یہ صرف نماز کے لیے تلقین نہیں ہے، لفظ نماز آیا، مراد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم کرو، نماز کا، روزے کا، علم دین سیکھنے کا، اور اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو انہیں گناہوں سے ہٹاؤ. اور یہ جو فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو، رول ماڈل بننے کی طرف اشارہ ہے. خود بھی کرو، یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو کہتے رہو، خود بھی کر کے دکھاؤ. اور اگر تم یہ کہو کہ جی ہم کیا کریں، بیوی بچوں کے لیے کمانا تو عبادت ہے، ہم تو اسی میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ تربیت سے غافل ہو جائیں، آپ صحیح طرح دین کو خود نہ حاصل کریں، رول ماڈل نہ بنیں، اچھے انداز سے تربیت نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عذر قابل قبول نہیں. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. ہاں کوشش کرنا آپ کا میرا کام ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت سب کچھ لکھ کر خشک ہو چکا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ پھر ہم عمل کیوں کریں جب سب لکھا گیا؟ سرکار نے فرمایا عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا. یعنی مفہوم یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جیسے رزق کا معاملہ ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا آپ کی میری قسمت میں اتنا ہی ملے گا، نہ اس سے زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، نہ کوئی شخص جادو ٹونے کروا کے اس سے کم کر سکتا ہے، ملے گا اتنا. تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، کوشش کرنے کا حکم ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ رزق نہ کماؤ، رزق تو ہم تمہیں دے دیں گے، یہ نہیں. مراد یہ ہے کہ تمہیں حقیقتاً جو مکلف بنایا ہے
وہ ہے جو تم پر ایک بھاری ذمہ داری ہے رول ماڈل بننے کی، اور وہ کس طرح ہوگا؟ آپ علم سیکھیں، علم کو اپنے اوپر نافذ کریں، اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں، اچھے بن جائیں، اور اپنے گھر والوں کو پھر نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، انہیں دین سکھائیں۔ اس کے بعد ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ سارے کام چھوڑ کے تم رزق پہ لگ جاؤ، بلکہ رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یعنی خود علم سیکھا، عمل کیا، بچوں کو حکم دیا، انہیں علم سکھایا، نیکی کا حکم کرا، برائی سے روکا، پھر آپ رزق کی طرف آئیں، برکت ہم عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے معاملہ۔ تو کوشش کریں، ایسا کریں۔ اور جو ہمارے بھائی ہمیں باہر کے بھی سن رہے ہیں، یہاں کر بھی کہ مفتی صاحب میں نے تو خود علم نہیں سیکھا، بہت سی والدائیں کہتی ہیں ہم نے علم نہیں سیکھا، ہم بچوں کو کیسے سکھائیں؟ تو ہم آپ کو عرض کرتے ہیں ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں آپ باقاعدہ ایڈمیشن لیں۔ ڈے میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں صبح 9 سے 1، ڈے میں 4 گھنٹے کی کلاس ہے، 6 سال کا کورس ہے جس میں ہم عالم اور مفتی بنا دیتے ہیں، 5 سال میں عالم عالمہ بنتے ہیں، 1 سال مفتی کورس ہے 6 سال میں۔ اور اگر آپ چاہیں تو نائٹ میں آ جائیں، اس میں 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے 9:30 سے 11:30۔ اگر آپ چاہیں تو سنڈے کورس میں آ جائیں، اگر اس میں بھی نہیں آ سکتے، وہ صرف 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے 2 سے 5، اونلی سنڈے۔ وہ 8 سال کا کورس ہے، لیکن آپ غور کریں تو 8 سال تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہفتے میں 3 گھنٹے کلاس، تو پورے مہینے میں 4 ہفتے تو 12 گھنٹے کی کلاس بس، اور پورے سال میں 11 مہینے اس میں پڑھائی ہوتی ہے، 1 مہینہ چھٹی ہوتی ہے رمضان کی، تو اس میں ایڈمیشن لے لیں، تیزی کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ ہمارا ٹیچنگ میتھڈ بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے بھائی بہن دور ہیں وہ آن لائن پڑھ لیں، ہم نے یہ آسانی رکھی ہے، آن لائن پڑھا دیں گے آپ کو۔ تو لیکن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں چلے گئے تو بھئی بس ہم تو چونکہ باہر ہیں، دین سے تھوڑا سا بس تعلق رکھنا بھی کافی ہے، اور یہاں پر اولاد جی قابو میں نہیں آتی۔ شروع سے ماحول بنائے نا، شروع سے اگر آپ پیار محبت کا ماحول بناتے، شروع سے آپ نے تربیت حاصل کی ہوتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے جو ذمہ داری دی اس کو تو پورا کرنا ہوگا نا۔ تو کیوں نہیں آپ نے ایک پلاننگ کی کہ باہر جائیں گے تو کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون کون سی رکاوٹیں آئیں گی، کیا کیا چیلنجز کا سامنا ہوگا، ہم اسے کیسے ان چیلنجز کو عبور کریں گے، ان رکاوٹوں کو عبور کیسے کریں گے، کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اگر کر لیا تو کیا فائدہ ہوگا، نہیں کر سکے تو کیا نقصان ہوگا۔ اگر دنیا آپ کو سب مل بھی جائے نا، پوری کائنات آپ کے قدموں میں ڈال دے اور آخرت برباد ہو جائے، آپ کا بچہ میدان محشر میں آپ کا گریبان پکڑے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ کیونکہ مرنے کے بعد سب کو مقصد زندگی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، یہ تو وسیلے تھے، منزل کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کتاب قرب الہی آ چکی ہے، آپ سب تقریباً جانتے ہی ہیں، تو اس کو منگوائیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نمبر چل رہا ہے، تو اس کتاب کو منگوائیں، خود بھی پڑھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ایک سیٹ اور منگوا کے کسی ایک رشتہ دار کو پڑھنے کو دیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اردو بہت سے نہیں جانتے تو انگلش جانتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن ہم انگلش میں بھی کروائیں گے، اور ہندی میں تو شروع ہو چکا ہے۔ انڈیا والوں کے لیے بہت آسانی رہے گی، وہ ہندی زیادہ سمجھتے ہیں تو ہندی میں لکھ رہے ہیں، ٹرانسلیشن ہو رہا ہے۔ انگلش میں بھی کروائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تو جو ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو ٹرانسلیٹ کر کے بیان کر سکتے ہیں، آپ اس کتاب کو خود پڑھیں، اپنے بچوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں، گھر میں ایک درس کر لیں، پہلے اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، پھر درس میں اس کو بیان کریں۔ قرآن لکھا ہوا ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے، میں نے اس میں عربک متن بھی ڈالا ہے، قرآن کی آیات، ترجمہ، تفسیر، حدیثیں عربک میں ہیں، ترجمہ ہے، پھر اس کے سمجھایا گیا ہے۔ تو ایک بہترین درسی کتاب ہے جس میں بہترین انداز سے تربیت کا مواد جمع کیا گیا ہے، آپ بہت اچھے انداز سے تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، تو نے ہی ارادہ پیدا کیا، تو نے ہی ہمت دی، تو نے ہی عمل کی توفیق دی۔ میرے مالک جب سب کچھ دے دیا تو اس کو قبول بھی فرما لے، اور اس کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا لے۔ اے کاش ہم مریں تو ہمیں پتہ چلے گے تمہارے اس فلاں خلاصہ قرآن میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دی گئی تھی۔ اے اللہ تعالیٰ
ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نیک عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کے دروازوں کو اپنے دین کے لیے کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں بے عملی والی زندگی سے نفرت عطا فرما دے، باعمل زندگی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے بہت سال ہم نے بے عملی میں گزارے، گناہوں میں گزارے، اے اللہ تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعمل زندگی کا واسطہ، نبی کی پاکیزگی کا واسطہ اللہ تعالی ہمیں باعمل بنا دے، ہمیں دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے وہ بھائی بہن جو عمر کے آخری حصے میں آ چکے ہیں اور یہ ذہن بن چکا ہے کہ اب پوری زندگی ایسے گزار دی تو آخری عمر میں کیا کریں، اے مالک مولا ہمیں سوچ و فکر عطا فرما کہ اگر زندگی کا ایک لمحہ بھی ملے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزارنے کا موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اے اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، جو ہماری بہنیں ہیں بڑی عمر کی، انہیں بھی اپنا احتساب کرتے ہوئے موت سے پہلے پہلے کامل توبہ کی توفیق عطا فرما اور باعمل بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے دور فرما دے، جھنجھلاہٹیں، لڑنا جھگڑنا، بڑوں کی بے ادبی، چھوٹوں کے ساتھ برا سلوک، اے اللہ ہمارے گھر سے بہت دور کر دے، پیار محبت کا ماحول بنا دے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، عزت کرنا، غلطی ہو جائے تو پھر عاجزی کے ساتھ معافی طلب کرنے والا ماحول بنا دے۔ اے مالک مولا ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، نیک بنا، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو برے دوستوں کی صحبت سے محفوظ فرما، بری عادات، برے کردار، برے اخلاق اور بری صحبت سے محفوظ فرما۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں ہمارے جو بھائی بہن ہمارے ساتھ ہماری اکیڈمی کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں معاون بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرما، انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرما، ان کے مسائل کے حل کے لیے غیب سے امداد عطا فرما، ان کے علم، عمر میں، روحانی قوت میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا انہیں ہر قسم کی زوال عزت سے محفوظ فرما دے، ان کے گھر میں بہت ہی پیار محبت والا ماحول بنا دے، جو ان سے ناراض ہیں انہیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما اور ناکامی دے دے۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ہمیشہ کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔